بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر هذه الآية. وصدق الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة سيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اما بعد، آج کا یہ جو درس ہو رہا ہے اس میں ایک بات کا بیان جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ مشہور ہویا جا رہا ہے مسلمانوں میں کہ غازی کے نام سے جو ڈرامہ موسوم ہے اس کا دیکھنا جائز ہے، بلکہ بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کرنا مستحب ہے. اب جاننا یہ ہے کہ اس بارے میں شریعت نے کیا حکم کیا ہے اور کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ عورتوں کو اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت ہے، لیکن کون سی زینت؟ جو کہ اس سے ظاہر ہو. چھپی ہوئی زینت ظاہر کرنے کی اجازت زینہار نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، کہ پوشیدہ زینت صرف ظاہر کریں تو ان لوگوں کے لیے جو کہ مذکور ہیں آیت مبارکہ میں، ان کے لیے ظاہر کر سکتی ہیں، ان کے غیر کے لیے ظاہر نہیں کر سکتی. اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُمْ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. اس سے مراد کون سی زینت ہے؟ تو علامہ صاحب تفسیر جلالین علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الخفیہ وہی ما عدا الوجہ والکفین، جو پوشیدہ زینت ہے عورتوں کی وہ عورتوں کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ کیا ہے؟ چہرے اور دونوں ہتھیلیوں کے ما سوا جو ہے وہ زینت ہے. اب علامہ محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول میں نے آپ کو یہ پڑھ کر سنایا کہ انہوں نے آیت مبارکہ کی تفسیر کیا فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اس میں علامہ محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے مفسرین نے بھی یہی تفسیر فرمائی، اور صاحب فتح القدیر کی بھی اسی پر تشریحات موجود. تو وہ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ جن کے ظاہر کرنے کی اجازت ہے هو الوجہ والکفان، عورتوں کی جو ہتھیلیاں ہیں دو وہ، اور ان کا جو چہرہ ہے ان کو ظاہر کرنے کی اجازت ہے. اور فرماتے ہیں کہ فَيَجُوزُ نَظْرُهُ لِأَجْنَبِيٍّ إِن لَّمْ يَخَفْ فِتْنَةً، اگر فتنے کا خوف نہ ہو تو ضرورت کی وجہ سے
عورت کا چہرہ دیکھنا جو ہے وہ جائز ہو جاتا ہے۔ ضرورت کا لفظ جو ہے یہاں پر تو موجود نہیں، لیکن دوسرے کے علماء کی تصریحات سے یہ واضح ہے۔ تو یہ مفسرین کرام کے اقوال اس آیت کی وضاحت کے اندر۔ اب قرآن پاک یہ فرما رہا ہے کہ عورتوں کو اپنی زینت ظاہر کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلمان اب موجودہ دور میں وہ بار بار کھینچے چلے جا رہے ہیں اس طرف کہ ہم وہ ڈرامہ دیکھیں۔ کیا اس میں عورتوں کی زینت واضح نہیں ہے؟ کیا وہ مقامات جن کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے عورتوں نے اس ڈرامے میں ظاہر نہیں کیے ہوئے؟ یقیناً کیے ہوئے ہیں، اور ضرور کیے ہوئے ہیں۔ ہر کسی پر یہ بات ظاہر ہے، کسی پر یہ مخفی نہیں ہے۔ جو اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا کردار اپنائے گئے ہیں۔ یہ تو تھی قرآن پاک کی آیات اور مفسرین کے اقوال۔ اب اس کے بعد شرعی حکم یاد کر لیجئے، اور پھر جو ہے آگے جو دلائل ہیں وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور فقہاء کرام، علماء کرام کی تصریحات۔ غازی یہ جو ڈرامہ ہے موسوم غازی ارطغرل کے نام سے، اس کو دیکھنا اور اس کے اندر جو شرعی قباحت ہیں ان کا سننا بالکل ناجائز، حرام، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس فتنے سے محفوظ رہیں۔ کیا پہلے تھوڑے فتنے ہیں کہ اب ایک اور دوسرے فتنے میں پڑنے لگ گئے ہیں؟ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنی آزمائش آئی پڑی ہے مسلمانوں پر۔ کوئی بیچارہ غربت کی وجہ سے جو ہے وہ گھر میں اس کے تنگی ہے، اور لاک ڈاؤن کا ایک تماشا برپا ہوا ہے۔ وہ ایک فتنہ جو ہے وہ کفار بدتوار کی طرف سے جاری ہے۔ پھر اس فتنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی پھر تم نافرمانی کر رہے ہو۔ وہ کام جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ حرام ہے، اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ حرام ہے، آپ اس کو دیکھنے کے در پہ ہیں۔ تو خدا را اس سے بچیے، اور شرعی حکم جو تھا وہ بیان ہو گیا۔ اب اس کے آگے جو ہے وہ تصریحات سنیے کہ اس کے حرمت کے دلائل کیا ہیں۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے علماء اہل سنت والجماعت، تو کیا ان کو پیسے کی لالچ ہے؟ کیا وہ پیسے کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ حرام ہے؟ وہ لوگ، وہ خطیب کہلانے والے جنہوں نے اسلام کا الف بھی نہیں پڑھا، وہ خود دماغ سے سوچیں تو صحیح کہ کیا ضرورت ہے علماء حق اہل سنت والجماعت کو کہ وہ اس کو حرام کہیں، مگر اس وجہ سے کہ قرآن حدیث میں اس کو حرام کہا گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ پیسے کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے، مسلمانوں کی جو ہے ان کو تعلیم سے رکوانے کی وجہ سے یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں۔ تھوڑا تو حیا کرو، کچھ تو سوچو کہ مسلمانوں کو تم کس جیت میں لیے جا رہے ہو۔ تو خدا ایسے لوگوں سے بھی محفوظ رہیے۔ عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا لا یبیتن رجل عند امرأۃ سیب الا ان یکون ناکحا او ذا محرم، رواہ مسلم۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خبردار کوئی مرد کسی سیبہ یعنی شادی شدہ عورت کے پاس رات نہ گزارے، مگر صرف اس حالت میں کہ وہ مرد یا تو اس عورت کا شوہر ہو یا اس کا محرم ہو۔ دوسری حدیث شریف ہے عن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی نے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع نہیں ہوتا، لیکن اس حال میں کہ وہاں دو کے علاوہ تیسرا شیطان بھی ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اس ڈرامے میں اس کام کی ترغیب دی جا رہی ہے جس سے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں
کہ دو غیر محرم مرد و عورت جمع نہ ہوں، کیونکہ اگر وہ جمع ہوں گے تو وہاں پر فتنہ و فساد پیدا ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلمانوں کو یہ راستہ دکھا رہے ہیں، اور اس ڈرامے میں کیا کہا جا رہا ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں جمع ہو تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے، معاذ اللہ عز و جل۔ پھر اولیاء کرام کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا، اللہ تعالیٰ سے ہم کو محفوظ رکھے۔ تو ایک بات یہ ہو گئی کہ اس ڈرامے میں اس چیز کی ترغیب دینا جس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقیناً یہ ناجائز گناہ ہے، تو اس وجہ سے بھی اس ڈرامے کا دیکھنا حرام ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ میں نے 9 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیان کرنی ہیں جن سے وہ واضح ہے کہ اس ڈرامے کا دیکھنا جو ہے وہ حرام ہے۔ عن عقبہ بن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والدخول علی النساء فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ افرأیت الحمو قال الحمو الموت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت کرنے والے حدیث بھی امام مسلم ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ عورت کا دیور ہو تو فرمایا دیور تو موت ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ دیور اور بھی خطرناک ہے، جس طرح کے صاحب انواع الحدیث نے اس کی وضاحت فرما دی۔ تو اس میں بھی وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اجنبی عورت کے پاس نہیں جانا تنہائی کے اندر، یہ سختی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا، اور وہ دیور بھی ہو۔ جب دیور کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو اجازت نہیں ہے تنہائی میں جانے کی، تو پھر کہ ایسی اجنبی عورت جس کی نہ کوئی جان پہچان ہو غیر کے ساتھ، تو اس کے ساتھ جمع کر کر لوگوں کو دکھانا وہ کتنی قباحت پر مبنی ہوگا۔ چوتھی حدیث مبارک عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان مع احدى نسائه فمر به رجل۔ یہ ایک اور حدیث ہے جو بیان کرنی تھی، وہ آگے آ رہی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، رواہ البخاری۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا کرنے والا جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں رہتا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن نہیں رہتا، یعنی مومن کی صفات سے وہ محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ مومن کی صفات جو ہے وہ تو نیکی کرنا ہے۔ اب زنا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اجنبیہ عورت کو دیکھنا، تو جو شخص اجنبیہ عورت کو دیکھے گا تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہاں پر پھر کون سے فتنے اٹھیں گے، کیا وہ جو قبیحات ہیں وہ برپا ہوں گی۔ صاف ظاہر ایک عورت کو آدمی دیکھتا ہے، دل میں رجحان آتا ہے اس کی طرف میلان کا، اور پھر وہیں چلنے وہیں زنا کا سبب بنتا ہے، اور زنا کی وعیدات آپ نے سنی۔ اور دوسری حدیث شریف میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، اور وہ آنکھوں کا زنا کیا ہے، وہ غیر محرم اجنبی عورت کو بلا ضرورت دیکھنا شہوت کی نظر سے۔ اور حدیث شریف سنیے، پانچویں حدیث مبارک عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من قوم يظهر فيهم الزنا الا اخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا الا اخذوا بالرعب۔ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے
وہ قوم قحط سالی میں ضرور مبتلا کی جاتی ہے، اور جس قوم میں رشوت عام ہوتی ہے وہ خوف و ہراس میں مبتلا رہتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ ڈرامہ دیکھتا رہے، اس غیر نرم عورت پر اپنی نگاہ چکا کر بیٹھا رہے، لگاتار کئی کئی گھنٹے دیکھتا رہے، تو واضح سی بات ہے کہ اس کے حسن کی وجہ سے اس کے دل میں رجحان پیدا ہوگا اور وہ زنا کی طرف مبتلا ہوگا۔ پہلے بھی آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگ زنا میں مبتلا ہیں اس وقت پاکستان میں، امریکہ میں، چائنا میں، افریقہ میں، انڈیا میں، کتنے لوگ ہیں، کتنے اڈے بن چکے ہیں۔ تو اب خدا را ایک حرام چیز کو آپ جائز کہہ کر اور ایک دروازہ زنا کا مت کھولیے۔ اور عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورت ہے، یعنی پردے میں رکھنے کی چیز ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو گھورتا ہے، یعنی کسی اجنبی عورت کو دیکھنا شیطانی کام ہے، جس طرح کہ انواع الحدیث صاحب انواع الحدیث نے اس کی وضاحت کی حدیث شریف کے آخر میں کہ کسی اجنبی عورت کو دیکھنا شیطانی کام ہے۔ تو اجنبی عورت کو دیکھنا شیطانی کام قرار دیا گیا، تو سوچ لیجئے کہ کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہو گیا ہے۔ جس طرح دوسرے ڈرامے دیکھنا بدکاری اور فحاشی پر جو مبنی ہے حرام ہے، اسی طرح یہ ڈرامہ بھی بدکاری پر، فحاشی پر، عریانی پر مبنی ہے اور مسلمانوں کو ایک گمراہی کی راہ دکھانے پر مبنی ہے۔ تو اس سے خدا را محفوظ رہیے۔ یہ تقریباً 6 احادیث مبارکہ ہو چکی۔ اور عن ام سلمہ انہا کانت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومیمونہ اذا اقبل ابن ام مکتوم فدخل علیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجبا منہ فقلت یا رسول اللہ الیس هو اما لا یبصرنا الی آخر هذا الحدیث۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں اور حضرت میمونہ حضور کی خدمت میں حاضر تھیں۔ آپ کہہ رہی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور حضرت میمونہ حضور کی خدمت میں حاضر تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک نابینا صحابی تھے سامنے سے حضور کی خدمت میں آ رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا کہ پردہ کرو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں نہیں دیکھو گی؟ تو اس میں صاحب انواع الحدیث کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد سے واضح ہے کہ کسی اجنبی عورت کو دیکھنا ناجائز ہے، اسی طرح عورت کے لیے اجنبی مرد کو دیکھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بلا ضرورت یہ جواز کی اجازت بالکل نہیں ہے۔ اب یہ 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات واضح ہوگی کہ اجنبی عورت کو دیکھنا بلا ضرورت شہوت کی نظر سے یہ بالکل حرام، ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس ڈرامے میں وہی کچھ دکھایا جا رہا ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ناجائز و حرام فرما رہے ہیں، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیارے امتیو اس سے تم بچو، اور آپ اسی راہ پر چل رہے ہیں۔ کفار بدعتوار گمراہوں کی سازش میں آ کر آپ اسی راہ کو لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان جو ہیں ان پر آپ چلیے اور گمراہوں کے راستے کو مت اپنائیے۔ 7واں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري. حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا، اس کو بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اچانک نظر پر جانے کے متعلق پوچھا. یعنی حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عورت پر جانے کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا. تو وہ کہتی ہیں کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے نظر پھیر لینے کا حکم فرمایا. اچانک جب نظر پڑ جائے تو اس کا یہ حکم ہے، اور جب جان بوجھ کر نظر رکھے رہے گا آدمی تو اس کا حکم کیا ہوگا. اور عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی یا علی لا تتبع نظرة نظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. رواہ الترمذی. امام ترمذی نے روایت کیا ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو، یعنی اجنبی عورت پر ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو کہ اچانک پڑ جانے والی ہے، دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے. تو یہ بھی وہی بات واضح ہو گئی کہ اچانک دیکھنے کا جب یہ حکم ہے تو جان بوجھ کر نظر کرنے کے بارے میں حکم کیا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کی روشنی میں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی، روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ ڈرامہ دیکھنا بالکل ناجائز، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے ہی میں خیر ہے، نہ کہ کفار بدعتوار کے پھندے میں اور ان کی سازش میں آ جانے میں. تو اس سے خدا را محفوظ رہو، اس کے اندر بہت ساریاں خرابیاں موجود ہیں، اور یہ نہ ہو کہ تمہارے جہنم میں جانے کا سبب بن جائے. تو جو لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس ڈرامے کو، فی الفور توبہ کریں. زندگی کا پتہ نہیں ہے، کل کس کو پتا کہ اس کی زندگی رہے نہ رہے. تم رات کو وہ ڈرامے دیکھ رہے ہو، رات کو اجنبی عورت کو دیکھ رہے ہو، اور دن کو تم یہ سوچو کہ ہم رہ جائیں گے. تمہیں کیا معلوم کہ یہ ڈرامہ دیکھتے ہوئے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی نافرمانی کرتے ہوئے اگر تمہیں موت آ گئی تو حشر کیا ہوگی، قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، تم میدان معاشر میں کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے امتی بن کر پیش ہوگے. تو خدا را اس ڈرامے سے محفوظ رہیے. اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ فقیر محمد سیف رضا اپنی طرف سے اس کو حرام کہہ جا رہا ہے، کسی عالم نے تو اس بارے میں کچھ لکھا ہی نہیں. اور وہ خطیب جو کہ بکے ہوئے جن سے تقریریں کر رہے ہیں تو پہلے 1,00,000 روپیہ دیں، پھر اس 1,00,000 روپے کے بدلے وہ آپ کو قرآن حدیث سنائیں. ایسے خطیبوں کی آپ بات سن کر خدا را ناجائز اور حرام کاموں میں مت پڑیے، اور خدا را ایسے لوگوں سے کوسوں دور رہیے. نہ ایسے لوگوں کو اپنی محافل میں بلائیے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو منبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر بیٹھنے کا موقع دیجیے. اب اس بارے میں میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے فرمان بھی ذرا سنیے کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں. حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ آپ اس بارے میں وضاحت کرتے ہوئے فتاوی رضویہ جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 487 سے یہ بات شروع ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی عورت بے ساتر باہر پھرتی ہے کہ بازو
یا گلا یا پیٹ یا سر کے بال یا پنڈلی کا حصہ، غرض جس جسم کا چھپانا فرض ہے کھلا ہوا ہے، یا اس پر ایک باریک کپڑا ہو کہ بدن چمکتا ہو، اور وہ شخص اس حالت پر مطلع ہو کر عورت کو اپنی حد مقدور یعنی ممکنہ حد تک نہ روکتا ہو، بندوبست نہ کرتا ہو، وہ شخص فاسق و دیوس ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کی واضح تصریحات موجود ہیں اس بات پر۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں، وہ یہ تو دیکھیں کہ اعلیٰ حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف میں آپ نے کیا لکھا، دیوس کس کو فرمایا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ڈرامے میں وہ عورتیں جو دکھائی گئیں، ان کا یہ گلے کی جگہ، ان کے سینے کے ابھار، کیا وہ نظر نہیں آ رہے؟ کیا ان کا سر مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہے؟ کیا ان کی یہ کانوں کی جگہ یہ نظر نہیں آ رہی؟ نہیں، ہرگز نظر آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا جواز کا بتاتے ہوئے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، کہ وہاں پر جی مکمل طور پر شرعی پردہ ہے، معاذ اللہ انہوں نے کذب، بہتان کا جو ہے وہ ارتکاب کیا۔ ایسے لوگوں کو ویسے ہی چاہیے کہ جائز کہنے کی وجہ سے اس حرام ڈرامے دیکھنے کو اور اس میں شرعی کا بات سننے کو توبہ کرنی چاہیے ان سے، لیکن انہوں نے جو یہ بات کہی وہ اپنی جگہ گمراہی پر مبنی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن تو فرما رہے ہیں کہ ایسا شخص جو بیوی کو اس حالت میں دیکھے باہر جانے دے، حد ممکنہ تک نہ روکے، تو وہ فاسق و دیوس ہے۔ اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کس سمت چل پڑے ہو تم؟ اب میں نے کہا تھا کہ میں فقہاء کرام کی تصریحات واضح پیش کروں گا اس بارے میں کہ فقہاء کرام نے جو کچھ کہا ہے اس سے واضح ہے، روز روشن کی طرح واضح ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا بالکل ناجائز، گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سنیے، اعلیٰ حضرت علی رحمت رب العزت مزید فرماتے ہیں، اس طرح اگر عورت جوان اور محل فتنہ ہے اور اس کے بال پھرنے سے فتنہ اٹھتا ہے اور یہ شخص مطلع ہو کر باز نہیں رکھتا عورت کو، جب بھی یہ شخص کھلا دیوس ہے، اگرچہ پورے ستر کے ساتھ عورت، لفظ سنیے امام اہل سنت کے، اگرچہ پورے ستر کے ساتھ عورت باہر گھر سے نکلتی ہو، تو آپ فرما رہے ہیں تب بھی ایسا شخص دیوس ہے۔ یہ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن کا فتویٰ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت پورے ستر میں بھی نکلتی ہے گھر سے باہر اور مرد جو ہے وہ اس کو باز نہیں رکھتا اور اس عورت کی وجہ سے فتنے اٹھ رہے ہیں محلے کے اندر، بازار کے اندر، تو ایسا شخص دیوس ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس ڈرامے کے اندر وہ عورتیں جو دکھائی جا رہی ہیں ان سے فتنہ بازی نہیں اٹھ رہی؟ وہ تو ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کا ستر دکھائی دے رہا ہے، وہ شرعی طور پر اپنے جسم کو نہیں ڈھانپے ہوئی، لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ان کے دیکھنے سے محل فتنہ نہیں ہے؟ فتنہ نہیں اٹھ رہا؟ یقیناً اٹھ رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو اس بات کو کر رہا ہے، اس فعل کو کر رہا ہے، یہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے، اور وہ شخص بھی جو اس کو دیکھنا جائز بتا رہا ہے، باوجود کہ ہماری ائمہ کی تصریحات اس بارے میں موجود ہیں کہ ایسا کرنا جو ہے وہ حرام ہے، وہ شخص ان تمام کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ ان سب لوگوں کو امام بنانا گناہ ہے اور ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی قریب بحرام ہے، نہ پڑھی جائے، اور جو شخص پڑھ لے تو اعادہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اب جس کو یقین نہ ہو تو وہ خود فتاوی رضویہ شریف اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی جو تصریحات تھیں وہ اس بارے میں واضح ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور فرمان مبارک جس سے یہ روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دیوس
جس کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ دیوس کیسا شخص ہوتا ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے اور جہنم میں یقینی طور پر جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تین لوگ ایسے ہیں جو کہ جہنم میں جائیں گے، اور ان میں سے ایک دیوس بھی ہے۔ المستدرک جلد نمبر 1 حدیث نمبر 252، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے: ماں باپ کو ایذا دینے والا، اور دیوس، اور مردوں کی صورت بنانے والی عورت۔ اب یہ ائمہ کی تصریحات ہیں کہ ائمہ فرما رہے ہیں کہ ایسا کام کرنا یہ حرام ہے، اور دیوس جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے دیوس شخص۔ تو ایسا شخص دیوس ہے، یہ تو آپ کے سامنے روز روشن کی طرح امام اہل سنت کی تصریح سے واضح ہو گیا۔ اب کوئی یہ کہنے لگ جائے کہ نہیں جی یہ تو امام اہل سنت نے لکھا ہے اور یہ سنیوں کے امام ہیں، تو اب ذرا سنیے، دل تھام کر تھوڑا سا سنیے۔ دور مختار جلد نمبر 6 ہے دور مختار کی، صاحب دور مختار فرماتے ہیں جو اپنی عورت یا اپنی کسی محرم پر غیرت نہ رکھے وہ شخص دیوس ہوتا ہے۔ اور دیوس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ نے سن لیا۔ اب سنیے ذرا صوفیاء کے اقوال بھی سن لیجئے، جنہوں نے ان فتنوں کے بارے میں پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ لوگوں ایسے فتنوں سے محفوظ رہنا۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے منقول ہے کہ دنیا میں اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانے والا بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن میں آگ کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوں گے، جس طرح کہ قرۃ العیون ماورد فائق میں یہ آپ سے قول منقول ہے۔ اب میرے بھائیو سنو، یہ ہے کہ اجنبیہ عورت سے ہاتھ ملانا، اس کا حکم تو وہ لوگ جو کہ اجنبیہ کو اس ڈرامے میں مست کرنے کی صورت بھی بنا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ اس فعل کو حرام بھی نہیں سمجھ رہے، ان کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی تو یہ کہہ رہے ہیں، امام اہل سنت تو یہ کہہ رہے ہیں، فقہائے کرام صاحب دور مختار تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنے سے مسلمانوں بچو، ورنہ جو شخص ایسا کام کرے گا، ایسے ڈرامے دیکھے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور ہمیں علماء تو یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ آج کے خطیب جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ گمراہ کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کی بھی گمراہی کا سبب بنیں گے۔ تو خدا را ایسے لوگوں کے مکر میں اور فریب میں نہ آئیے۔ اب یہاں پر امام اہل سنت کا دوسرا قول بھی میں واضح کر دوں۔ فتاوی رضیہ شریف جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 583 میں جو موجود ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیوس، وہ تو آپ نے سن لیا، دوبارہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو دوبارہ ہی بیان کر دوں کہ دیوس شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے محارم پر طاقت ہونے کے باوجود حد ممکنہ تک غیرت نہ کھائے، ان کو عریاں طور پر گھر سے باہر نکلنے دے، غیر محرم کے سامنے ان کو جانے دے، تو ایسا شخص جو ہے وہ دیوس ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تصریح تھی وہ آپ نے سن لی۔ اب سنیے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، دیوس سخت اخبث فاسق اور ایسا شخص فاسق مولن ہے، جس طرح کے دوسری جگہ اعلیٰ حضرت کی تصریحات موجود ہیں۔ اور فاسق مولن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی
اسے امام بنانا حلال نہیں، 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 اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب ہے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت ہمارے امام اہل سنت یہ تصریح فرما رہے ہیں، یہ ہیں ہمارے علماء، یہ ہیں ہمارے رہبر، جو کہ روز روشن کی طرح جو بھی حق بات ہوتی ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں۔ ہے افسوس ان لوگوں پر جو یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اور ان لوگوں پر بھی افسوس کہ جو کہہ رہے ہیں خود کو یہ ہیں کہ ہم قوم کے رہبر ہیں، اور وہ کام وہ کر رہے ہیں کہ جس سے قوم دوسری جانب جا رہی ہے، جس سے مسلمانوں میں ایک گمراہی پھیل رہی ہے، ان لوگوں پر بھی بہت افسوس ہو رہا ہے۔ خدا را توبہ کیجئے، خدا را توبہ کیجئے، خدا را توبہ کیجئے، بے پردہ کر جو آئی نظر چند بیبیاں، مسلمان زمین میں غیرت قومی سے گل گیا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا، کہنے لگی وہ عقل پہ مردوں کے پل گیا۔ تو خدا را محفوظ رہو اس فتنے سے، خدا را محفوظ رہو اس فتنے سے۔ تو ایک بات تو میں نے واضح کر دی حضور آیت کریمہ سے اور تفاسیر سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 9 فرامین مبارک سے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے قول سے، اور صاحب دور مختار کے قول سے، اور امام فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول سے، کہ ایسا ڈرامہ دیکھنا بالکل ناجائز، گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں غیر محرم عورتیں ہیں، اور غیر محرم اجنبیہ عورت کو دیکھنا بلا ضرورت، اور خاص طور پر جب محل فتنہ ہو، یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو اقوال علماء کے سنا دیے۔ اب یہاں پر آگے تصریحات جو ہیں ان کو پڑھنے کے بعد میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، تو میں اس کو مناظرہ کا چیلنج دے رہا ہوں، میں اس کو مناظرے کی اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں یہ جائز ہے، لیکن امام اہل سنت کہتے ہیں کہ وہ ناجائز ہے، اور فقہاء کرام کے اس پر تصریحات بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک یہ ڈرامہ دیکھنا بالکل ناجائز و حرام ہے، جس طرح کہ علامہ جلال الدین محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین کے اندر اس کی وضاحت کر دی، آیت مبارکہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا میں۔ اب یہ میرے پاس فتاوی عالمگیریہ موجود ہے، فتاوی عالمگیریہ، اس کے تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے نا، یہ فتاوی تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کون سا فتاوی ہے، یہ فتاوی عالمگیریہ ہے، اور اس کی جلد نمبر میں نے 5 اٹھائی ہوئی ہے۔ ایک سبب کو اس ڈرامے کے حرام ہونے کو دیکھنے کو وہ مکمل طور پر بیان کر کے، پھر دوسری وجہ کہ ایسے اقوال جو کہ بالکل سراسر اسلام کے خلاف ہیں، جن میں گانا باجا ہونا اور مزامیر ہونا، جن کے حرام ہونے کی صراحت علماء کرام کے اقوال سے، احادیث مبارکہ سے جو ہے وہ واضح ہے، یہ بھی اس ڈرامے کے دیکھنے کے بعد، اس ڈرامے کے سننے کے اندر جو اس کے اندر چیزیں ہیں ایسی، ان کے حرام ہونے پر جو ہے وہ واضح اقوال ہیں۔ اب فتاوی عالمگیریہ، اس کی عبارت جو ہے وہ میں سنا کر اس کے بعد آپ کو وہ بات واضح کر رہا ہوں کہ مزامیر کی وجہ سے، اس کے اندر مزامیر ہونے کی وجہ سے اس ڈرامے کے اندر ایسی جگہ جو ہے وہ سننا وہ بھی حرام ہے۔ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 381 کتاب الکراہیات، جلد نمبر 5 ہے فتاوی عالمگیریہ کی۔ حضرت صاحب یہ بات واضح کر دوں کہ یہ عربی ہے، یہ نہیں ہے کہ 2 کتابیں پڑھ کر اردو والی، اور وہ بھی کسی بد مذہب کی، آپ پروفیسر بن بیٹھے یا آپ خطیب بن جائیں، تو ایسا نہیں ہے، یہ بھی الحمدللہ تعالی علماء کرام کے فتاوی جات موجود ہیں۔
फरमाते हैं वअम्मा नज़्रु इला अजनबियात फनक़ूल यजूज़ु नज़्रु इला मवादिइ ज़ीनति ज़ाहिरति मिनहुन्ना वज़ालिकल वजहु वल कफ़्फ़ु फ़ी ज़ाहिर रिवाया कज़ा फ़ी ज़ख़ीरा व इन ग़लब अला ज़न्निही अन्नहु यश्तही फ़हुव हराम कज़ा फ़िल यनाबिया। कि अजनबियात की तरफ देखना, गैर महरम औरतों की तरफ देखना, इसके औरतों के ज़ाहिर हों उनकी तरफ देखना जायज़ है। अब वो मवाज़ ज़ीनत कौन से हैं, जिस तरह के मैंने अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कौल से आपको वाज़ेह कर दिया, वो हैं चेहरा और हथेलियाँ। चेहरे और हथेली की तरफ नज़र करने को ज़रूरत के वक्त उलमा ने जायज़ करार दिया है मर्दों के लिए, क्योंकि शहादत में भी ये ज़रूरत पड़ती है, तो इस वजह से। और फरमाते हैं कि अगर मर्द के गुमान पर ये गालिब है कि उसको शहावत हो जाएगी उस औरत को देखने से, हिजान पैदा हो जाएगा कि औरत मुझे माअज़ल्लाह मिल जाती, इसके साथ में हम कलाम होता, इसके सामने बैठता, तो इस सूरत में फरमाते हैं कि हुआ हराम, ये जो है वो हराम है। इस सूरत में नज़र करना उस अजनबी औरत की तरफ ये हराम है। अब बाकी रह गई अकवाल की बात। तो अकवाल जो हैं वो वाज़े हैं कि उस ड्रामे के अंदर औरतों की बातें, औरतों का जो है वो ज़ाहिर होना, यकीनन औरत की आवाज़ भी औरत है। जिस तरह के फुक़हाए किराम ने खुसूसन जब बयान किया अज़ान का बाब, तो वहाँ पर तस्रीहात बिल्कुल इसकी कर दी कि औरत की आवाज़ जो है वो औरत है, इस वजह से औरत को अज़ान देने की इजाज़त नहीं है। यार जब औरत को अज़ान देने की इजाज़त नहीं है तो आप सोचिए कि किस तरह उसको इस बात की इजाज़त दी जा सकती है कि वो एक ड्रामे के अंदर है और वहाँ पर अकवाल करे, शहवात पर मबनी अकवाल करे, और फिर उसको लोग उस औरत को देखें, उसको सुने। तो बहरहाल ये रोज़े रोशन की तरह वाज़े हो गया कि महज इस वजह से कि तारीख पता लगेगी मुसलमानों को, हम जो है ये नहीं कह सकते कि इस ड्रामे को देखना जो है वो जायज़ हो जाता है, बल्कि हराम है और यकीनी तौर पर हराम है। और अब दूसरी बात, ड्रामे के अंदर मज़ामीर, गाने बाजों का इस्तेमाल भी है। अच्छी तरह वो लोग जानते हैं जिन्होंने ये ड्रामा देखा माअज़ल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला और उसके अकवाल सुने, उनको अच्छी तरह मालूम है कि इसके अंदर मज़ामीर मौजूद हैं। और आप जानते हो कि मज़ामीर से क्या कुछ होता है। ये आंखों के आंसू रुक जाते हैं, आदमी का दिल सख्त हो जाता है, ये दिल पत्थर बन जाता है, रोना नहीं आता, खुदा का खौफ खत्म हो जाता है। ये मज़ामीर सुनने से रूहानियत चली जाती है और इंसान एक पत्थर का पत्थर रह जाता है, ना उसके अंदर कोई रूहानियत होती है, हर चीज़ वो अपनी गवा बैठता है। ये मज़ामीर का जो है वबाल है। फिर औरतें भी सामने हूँ, उसके साथ मज़ामीर भी सुने, तो कैसे मैं कहूँ यार ये जायज़ हो सकता है? हरगिज़ जायज़ नहीं हो सकता। पहले हमारे गुनाह थोड़े हैं, पहले हमने थोड़ियाँ बदकारियाँ की हुई हैं, नाजायज़ काम किए हुए हैं। अब एक ये रह गया है कि हराम चीज़ों को हम जायज़ समझने लग जाए। नहीं खुदारा, इससे बचिए, ऐसा मत कीजिए जिसकी वजह से आप पड़ जाए नाजायज़ काम में। अब ये फतावा क्या है? फतावा हिंदिया, फतावा आलमगीरिया। ये वो फतावा है जो कि अल्लामा निज़ामुद्दीन साहिब नूर अनवार, जो आलमगीर औरंगज़ेब जहान की सर और आलमगीर औरंगज़ेब जहान की सरपरस्ती में लिखा गया था, हुकूमत का निज़ाम चलाने के लिए भी हम शरई तौर पर जो निज़ाम है वो चलाएंगे और इस फतावा पर अमल किया जाएगा। अब उन्होंने ये तस्रीहात जब कर दी यार, तो फिर तुम्हें क्या ज़रूरत है तो कि इन बिके हुए ला इल्म खतीबों की तुम बातें सुनो। इस मकाम पर एक बात याद रख लीजिए, किसी के वाम में ये ना पड़े कि ये खुतबा हज़रात को तनकीद का निशाना बना रहा है, नहीं।
ایسے خطیب جو کہ ٹھیک بات کریں، حق بات کریں اور درست بات کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، اور واعظ و نصیحت جو ہے وہ اقوال صحیحہ پر درست طور پر کریں، تو ایسے خطیب بالکل ثواب کے حقدار ہیں۔ اور علماء بھی خطیب ہوتے ہیں، یاد رکھیے، ایک وہ خطیب ہیں جو علماء ہیں، فقہا ہیں، اور ایک وہ خطیب ہیں جو کہ لا علم ہیں، جن کو اسلام کے الف کا پتہ بھی نہیں۔ اور آج کل اکثر لوگ ایسے ہی آپ کے پاس ہیں۔ وہ ایک راول پنڈی کا مولوی جو کہہ رہا تھا کہ جی یہ جائز ہے، اور اس نے کہا ہے کہ وہاں پر بڑا پردہ ہے۔ میں سن کے حیران ہو گیا، یار تجھے جب ایک چیز کا پتہ بھی نہیں تو پھر اس بارے میں تحقیق تو کر لے، اور تو نے مسلمانوں کو گمراہی کی طرف لانا شروع ہو گیا۔ افسوس کا مقام ہے، میں دیکھتا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کر دیکھتا ہوں، بلکہ اتفاقاً وہ جب سے پک ہوتی ہے، وہ سامنے آ جاتی ہے، تو اس کے اندر لوگوں نے وہ ویڈیوز چلائی ہوتی ہیں، سٹیٹس کے اندر، واٹس اپ سٹیٹس کے اندر لوگوں نے تصویریں وہ لگائی ہوئی ہیں۔ تو اس سے خدا را بچیے، خدا را بچیے۔ اب آگے چلیے۔ سئل الحلوانی عمن سموا انفسهم بالصوفیہ فاختصوا بنوع اللبس واشتغلوا باللعب والرقص وادعوا لانفسهم منزلہ فقال افتروا على الله كذبا وسئل ان كانوا زائغين عن الطريق المستقيم هل ينفون من البلاد لقطع فتنتهم عن العامة فقال إماطة الأذى أبلغ في الصيانة وتمييز الخبيث من الطيب أزكى وأولى كذا في التطارخانية۔ کتاب القواعد کا صفحہ نمبر 406 ہے، فتاوی ہندیہ کی جلد نمبر 5 ہے۔ حضرت حلوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ ہمارے زمانے میں ایسے ہیں جو خود کو صوفیہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے صوفی، دوسرا ہوتا ہے متصوف۔ ان دونوں میں جو ہے وہ فرق ہے۔ اور متصوف وہ کہتے ہیں بناوٹی صوفی، جس نے بناوٹ کی ہو صوفیوں والی، باقی نہ اس کا عمل صوفیاء والا، نہ اس کا قول صوفیاء والا، نہ اس کے افعال صوفیاء والے، نہ اس کا کردار صوفیاء والا۔ علامہ حلوانی سے پوچھا گیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو صوفیہ کہتے ہیں اور انہوں نے ایک مختص اپنا لباس کر لیا ہے، حالانکہ وہ لہو رقص کے اندر مشغول ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہے شریعت پر عمل کرنے کا، تو اور انہوں نے اپنے جانوں کے لیے، اپنی ذاتوں کے لیے ایک مرتبے کا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہم اس مرتبہ پر پہنچ گئے ہیں، تو امام حلوانی کہتے ہیں افتروا علی اللہ کذبا، انہوں نے اللہ تعالیٰ پر کذب باندھا ہے، ایسے شخص کذاب ہیں، ایسے شخص جھوٹے ہیں۔ تو آج بھی یہ بات یاد رکھیں کہ جو شخص کہہ رہے ہیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے کو دیکھنا جائز ہے، اس کے اندر مضامین موجودہ سننا جائز ہے، تو ایسے لوگوں نے اللہ تعالیٰ پر کذب باندھا ہے، ایک حرام چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا ہے۔ تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ پھر پوچھا گیا آپ سے علامہ حلوانی سے کہ اگر وہ ٹیڑے ہو جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، اب اپنی ان بدکاریوں سے باز نہ آئیں، تو کیا ان کو شہر سے نکال دیا جائے، ان کے فتنات کو عام لوگوں سے قطع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے؟ تو امام حلوانی فرماتے ہیں کہ تکلیف کو، اذا کو دور کر دینا حفاظت میں، بچانے میں زیادہ بلیغ ہے، اور خبیث کو پاک چیز سے امتیاز دے دینا، علیحدہ کر دینا، یہ بہتر ہے اور یہی ہی تزکیہ ہے۔ تو یہ اب علامہ حلوانی کی تصریحات ہیں۔ پہلے تو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جائے، اگر وہ اپنی سمجھ سے باز نہ آئے، اڑے رہیں بدکاریوں پر، بد افعالیوں پر، مضامیر کے اندر پڑے رہیں، ہر وقت ان کا ہی کام و نماز کا پتہ نہ ہو، تو پھر ایسے لوگوں کو نکال دینا چاہیے ایسی جگہ سے جہاں پر فتنے کا خوف ہو۔ اب آگے فرماتے ہیں السماع والقول والرقص الذي يفعله المتصوفة في زماننا حرام لا يجوز القصد إليه والجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء
बार बार मैं ये पढ़ रहा हूँ, मुनाज़े का चैलेंज कर रहा हूँ। जो लोग कह रहे हैं कि ये ड्रामा देखना जायज़ है, खुदा का खौफ करो। और मैं उन लोगों को कह रहा हूँ कि जो ये ड्रामा देख रहे हैं और उसमें बदकारी और फहाशी पर मबनी अक़वाल और मज़ामीर सुन रहे हैं, कि आपको जिस शख्स ने ये कहा है कि ये मज़ामीर देखना जायज़ है, उससे आप जाकर कहें कि हज़रत साहब फलां आदमी ने तो कुरान पाक की आयात और तफासीर और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरामीन से ये वाज़े कर दिया कि ये ड्रामा देखना जो है वो हराम है। साथ में इमाम अहले सुन्नत, इमाम फ़की अबुल्लैथ समरकंदी और इमाम साहिब दुर मुख्तार और अल्लामा निज़ामुद्दीन और अक़वाल उलमा जो कि फतावा हिंदिया को मुतब करने वाले हैं, अल्लामा हलवानी, उनके अक़वाल से ये वाज़े कर दिया कि ये ड्रामा देखना हराम है। तो हज़रत साहब आप कैसे कह रहे हैं कि ये ड्रामा देखना जायज़ हो जाता है? तो उनसे आप ज़रा पूछिए। अल्लामा हलवानी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि समा, कौल और रक्स जिसको ये मुतसव्विफ़ा, ये बनावटी सूफ़ी हमारे ज़माने में कर रहे हैं, हराम है। ये तो उनके बारे में है जो बनावटी सूफी है। अब जो बनावटी सूफी ही नहीं है, जो एक बदकारा नाचने वाली औरत है, अब वो आपके सामने बड़ी पाकीज़ा बनकर आ रही है, तो उसका नाचना, और वो लोग जो कि पहले बदकारी कड्डे खोलते रहे, बल्कि अब भी वो शख्स जो अपने आप को माअल्लाह एक अजीम हस्ती की सूरत में ज़ाहिर कर रहा है, उसकी बदकारियां सबके सामने ज़ाहिर हैं। किसको नहीं पता कि वो उसकी हस्ती क्या है और वो चीज़ क्या है जिसने एक अल्लाह ताला के वली की शक्ल में अपने आप को कहता है, दावा करता है कि मैं उसी तरह हूँ, उनका किरदार वो अदा करता है वही बनकर। आप फरमाते हैं कि इन ऐसे लोगों के साथ बैठना भी हराम है, ऐसे लोगों की तरफ जाना भी हराम है, जायज़ नहीं है। ये अल्लामा हलवानी का कौल है, मेरा तो नहीं है। अब आगे वो फरमाते हैं कि हुआ वल गना वल मज़ामीर सवाउन, ये इस तरह के रक्स और मज़ामीर, गना जो मज़ामीर के साथ हो, ये सब के सब बराबर हैं। दोबारा सुन लीजिए, हुआ वल गना वल मज़ामीर सवाउन, हुआ वल गना वल मज़ामीर सवाउन, हुआ वल गना वल मज़ामीर सवाउन, हुआ वल गना वल मज़ामीर सवाउन। मुझे बताओ मुसलमान भाइयों, हम उलमाए किराम की माने या इन जहल खुतबा की माने जो कि आलिम खतीब भी नहीं है? तो हमें चाहिए कि हम उलमा की माने, हम उनकी तस्रीहात माने। मैं आखिर में आपको वाज़े कर दूं कि कोई शख्स देखना चाहे इसकी हुर्मत के बारे में अखबार, तो वो तफसीर जलालैन सफ़ा नंबर 339 जो अल्लामा जलालुद्दीन मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह की है, सूरत नूर की आयत नंबर 30 में ये देख सकता है। आयत की वजाहत में उनको पता लग जाएगा कि इस ड्रामे को देखने का हुक्म क्या है। और साथ में किताब कराहियत सफ़ा नंबर 606, उसमें ये देख सकते हैं फतावा हिंदिया की, और फतावा हिंदिया की किताब कराहियत सफ़ा नंबर 381, इसमें भी ये देख सकते हैं। और साहिब हाशिया जिन्होंने नूरज़ा पर हाशिया लिखा, उनकी आप तस्रीहात देख सकते हैं। ये अनवार हदीस है और ये इसके अंदर भी जो है वो आप देख सकते हैं। दावत इस्लामी के मकबरे आपको ये मिल जाएगी, उसमें फ़रामीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वाज़े हैं। और मुस्तदरक हाकिम जिल्द नंबर 1 जो है वो भी आप देख सकते हैं, हदीस नंबर 252 है। और इमाम अहले सुन्नत की वज़ाहत दयूस के बारे में और ऐसे लोगों के बारे में फतावा ज़िया शरीफ के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला फ़कीर ने रोज़े रोशन की तरह वाज़े कर दिया कि ये ड्रामा देखना नाजायज़, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और साथ में जो इसके अंदर अफ़आल अक़वाल कबीया मज़ामीर हैं, इनका सुनना भी जो है वो हराम है। तो खुदावा बचिए। पहले आपको पता है कितने फितना बर्पा हो चुके हैं, अब आप और फितने में क्यों पड़ते हैं? यार देखो, पहले फितना जो है वो चला कादियानियों के बारे में कि उनको हुकूमत में लाने की कोशिश की गई, फिर इस्लामियात की कुतुब से ख़ातमुल अंबिया हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बारे में जो ख़ातमुल अंबिया के अल्फाज हैं वो निकाले जा रहे हैं, ये फितना बर्पा है। फिर साथ ये कोरोना वायरस, पहले तो जो है अगर ये है तो अल्लाह ताला महफूज रखे, मुसलमानों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन जो वाज़ हकीकत हो रही है वो एक यही है कि एक ढोंग रचा जा रहा है
جس طرح کے گلی بازاروں میں جو ہے وہ سر عام پتہ ہے. تو یہ فتنے ٹھورے ہیں اور تم فتنے میں پڑ رہے ہو، خود کو گمراہیوں کی طرف لیے جا رہے ہو. تو خدا را اس سے محفوظ رہیے. اور پھر آخر میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ایسا ڈرامہ دیکھنا ناجائز، گناہ، فسق اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جو لوگ ایسے اس ڈرامے کو دیکھنا جائز بتا رہے ہیں وہ بھی فاسق اور فاسق کے معلن، اگر گناہ ارتکاب کبیرہ کر رہے ہیں، فاسق کے معلن ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تعلیمی واجب الزیادہ ہے. خدا را اس سے بچیے. اور وہ بھی میری بات اچھی طرح ذہن نشین کر رہے ہیں کہ جو واٹس اپ سٹیٹس پر یہ حرکات کر رہے ہیں اور گانے باجے لگا رہے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے اپنی مسجد کا امام بنانے کی. یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی توہین کی جائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علماء کرام کے نام پر دھبا لگایا ہوا ہے. ان کا کوئی اسلام سے تعلق نہیں ہے. آپ ان کی وجہ سے علماء کرام کی طرف انگلی نہ کریں. اور ساتھ میں وہ اقوال، وہ مضامین جو اس ڈرامے کے اندر ہیں، وہ بھی سننا حرام، ناجائز اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے مسلمان بھائیوں، بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہو، تو خدا را اس سے محفوظ رہو. جو بات تھی وہ فقیر نے روز روشن کی طرح واضح کر دی. بات یہ ہے کہ اب میں نے جو اتنی دیر لگائی ہے اس پر بہت سارا وقت ہونے والا ہے، تو اس پر کیا کسی نے مجھے کوئی پیسہ دیا ہے؟ کیا مجھے کسی نے ڈالرز دیے ہیں کہ اس نے کہا ہے کہ تم اس کی حرمت، اس کو حرام ہونا بیان کر؟ ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ مسلمان گمراہیوں سے محفوظ رہیں، اور وہ خطیب جو کہ جاہل ہیں، جن کو اسلام کے الف کا بھی پتہ نہیں ہے، ان لوگوں سے دور رہیں. تو ایسے خطیبوں کو خدا را بلانے سے بھی محافل میں پرہیز کیجیے. کیوں اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں جو آخرت میں گناہ کے اسباب بنتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں معافی مانگیے کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کی نافرمانی کی، اور خدا اس ڈرامے کو دیکھنا بند کر دیجیے. اس میں اقوال شنیعہ کبیرہ سننا بند کر دیجیے، اور ایسے ڈراموں کو اور جتنے بے حیائی پر ڈرامے مبنی ہیں ان کو آگے شیئر کرنا بند کر دیجیے، کیونکہ یہ سب کے سب جہنم میں لے جانے والے کام ہیں. لائیو ویڈیو فقیر نے بنائی ہے، اور کیونکہ ویسے نہیں بنا سکتا اس وجہ سے، اور جانتا ہوں کہ کم لوگ ہی تھے جنہوں نے ان کو سنا، بلکہ معدوم کی طرح ہی تھے 3-4، لیکن کچھ لوگ آرام بھی کر رہے ہوں گے اس ٹائم. مگر مجھے جو وقت ملا اس کے مطابق میں نے جو ہے اس کی وضاحت کر دی. تو جتنا ہو سکے اس کو آگے بیان کریں تاکہ لوگ گمراہیوں سے محفوظ رہ سکیں، اور وہ لوگ جو کہ گمراہیاں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ محفوظ، لوگ مسلمان جو ہیں وہ ان سے محفوظ رہ سکیں. اور خدا را اس ڈرامے کو دیکھنا بند کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور حق کو ماننے والا اور باطل سے بچنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. فقیر کی یہ کاوش اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. انشاءاللہ عز و جل پھر ملاقات آپ سے ہوگی، کیونکہ فقیر کا کام جو ہے وہ شرعی وضاحت کر دینا ہے. ہم نے تو جو بات تھی وہ واضح کر کے رکھ دی. اب تم اپنے نفس سے پوچھو کہ اب بھی تم یہ ڈرامہ دیکھو گے یا نہیں دیکھو گے. تو خدا را اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھو. بار بار یہ فقیر عرض کر رہا ہے. مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ حرام چیز کو معاذ اللہ حلال کا کہہ دوں اور حلال چیز کو معاذ اللہ حرام کہہ دوں. نہ عز و جل اللہ تعالیٰ نے جو یہ کام عطا فرمایا ہے، دین کی خدمت عطا فرمائی ہے، وہ کر رہے ہیں. اور جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں وہ ہم نے کرنا ہے. حق کو بیان کرنا ہے. جو لوگ باطل میں پڑے ہوئے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے عیاں کرنا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جن کے ذمے لگائی ہے اپنی دین کی خدمت، ان کا کام ہے اور وہ کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
مناظرے کے بارے میں نے کہہ دیا ہے، جو لوگ کہتے ہیں یہ جائز ہے ڈرامہ دیکھنا اور اس میں اقوال مضامین سننا جائز ہے، تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر بھی 0304 793 92 95 اس پر، اور مناظر انشاءاللہ زجرہ فقیر کسی موڑ پر جہاں پر بھی کہنا چاہیں وہ انشاءاللہ زجرہ فقیر حاضر ہوگا، عوام الناس کے سامنے اس بات کو ظاہر کر دے گا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز و جل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مزید اس بارے میں آپ میرے پرسنل میں جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں میسنجر کے ذریعے، بلکہ واٹس ایپ پر رابطہ کریں تو اس میں بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔